صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب عقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں آج کی اس مبارک شب کے موقع پر، شب ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام، تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام حضرات کی خدمت میں، اور اپنی جانب سے بھی اور آپ تمام حضرات کی جانب سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، ان کے والد بزرگوار کی ولادت کے موقع پر، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ سال آئندہ تک امام خود ظہور فرمائیں گے اور اپنے آباء و اجداد کے فضائل امام خود بیان کریں گے. انشاءاللہ ہم تمام حضرات سامعین میں سے ہوں گے انشاءاللہ. آپ حضرات نعرہ صلوات پڑھ کر تائید کیجئے بآواز بلند: محمد و آل محمد. میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قریبی رشتہ داروں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو. قرآن مجید کی یہ آیت کا مفہوم اور ترجمہ، اس کا لفظی ترجمہ یا کہ وہ مفہومی: اجر رسالت کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. کم سے کم اجر رسالت کے مصادیق میں سے ایک مصداق یہ ہے کہ جب اہل بیت کے یہاں خوشی ہو تو ہم خوش ہوں، اور اہل بیت کے یہاں خدا نخواستہ کوئی غم ہو تو ہم غمزدہ ہوں. اور معصومین نے اپنی احادیث میں یہی بیان کیا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری ہی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. خلقوا من فاضل طینتنا، ہماری ہی اضافی مٹی سے ہمارے شیعہ خلق ہوئے ہیں. یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. ان کی علامات، شیعوں کی خصوصیات، ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں. امام علیہ السلام کے یہاں آج خوشی کا موقع ہے، اہل بیت کے یہاں خوشی کا موقع ہے، تو ضروری ہے کہ ہم لوگ خوش ہوں. اور خوشی فقط دلوں تک محدود نہ رہے، اس کا اثر آپ کے چہرے پر ظاہر ہونا چاہیے. اور جو کچھ میں فضائل یہ بیان کر رہا ہوں
اس کو سننے کے بعد آپ کو یہ احساس نہ ہو، دیکھنے کے بعد آپ کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی فاتحہ کی مجلس ہے، بلکہ واقعی یہ احساس ہونا چاہیے کہ واقعی آپ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو رہے ہیں، واقعی یہ جشن ہو رہا ہے، واقعی ایک محفل ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یارم امام کی زندگی، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میرے اس تقریر میں سے 5 سوال ہوں گے، اور جو بھی صحیح سوال کا جواب دے گا اس کو یقیناً انعام ملے گا۔ تو تقریر کے ایک ایک لفظ پر توجہ کی ضرورت ہے۔ ابھی حالانکہ مجھے بھی نہیں معلوم مجھے کیا پوچھنا ہے، جو بھی میں پڑھوں گا سوال اسی میں سے کروں گا۔ 5 سوال ہوں گے۔ امام علیہ السلام کی کل عمر فقط 28 سال کی ہے۔ 28 سال کی زندگی میں امام علیہ السلام کچھ دن مدینے میں بھی رہے، کچھ دن سامرہ میں رہے۔ امام علیہ السلام کی زندگی پر اگر غور کیا جائے تو امام علیہ السلام کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ زندگی کا پہلا حصہ وہ ہے جس میں آپ خود ظاہری امامت امام علیہ السلام کی نہیں ہے، یعنی امامت اصل ہے 10ویں امام کی، اور آپ اپنے والد بزرگوار کی امامت کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کا دوسرا مرحلہ وہ ہے جس میں 10ویں امام کی شہادت ہو گئی اور آپ خود بحیثیت امام ظاہر اور امام وقت اور بحیثیت واقعاً امام آپ نے زندگی گزاری، اور یہ مدت کم ہے۔ ابھی آج کی جو تاریخ ہے یا شب ہے، مشہور جو روایات میں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ 8 ربیع الثانی سن 232 ہجری میں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جو گزرا ہے مہینہ، پورا 1 مہینہ پہلے آج سے 8 تاریخ ربیع الاول کی، جو ایام عزا کی بالکل آخری تاریخ ہے، اس تاریخ کو امام علیہ السلام کی شہادت سن 260 ہجری میں ہوئی۔ اب مجموعی عمر امام کی کتنی ہوئی؟ صرف 28 سال۔ سن 232 ہجری میں امام علیہ السلام کی ولادت، سن 260 ہجری میں امام علیہ السلام کی شہادت، اور اس طریقے سے آپ کی عمر ہوئی صرف اور صرف 28 سال۔ اس 28 سال میں 22 سال وہ ہیں جب آپ 10ویں امام کی امامت کے زیر سایہ زندگی گزارتے ہیں۔ سن 254 ہجری میں 254 ہجری میں 10ویں امام کی جب شہادت ہو جاتی ہے، تب ظاہری امامت امام حسن عسکری کو ملتی ہے، اور 254 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک 6 سال امامت 11ویں امام نے کی۔ اس 28 سال کی مدت میں بنی عباس کے بہت سارے کئی عدد بادشاہ نے وقت گزرے، متوکل وغیرہ، معتمد عباسی اور مستعین عباسی اور فلاں کئی بادشاہ گزرے۔ مگر جب میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کچھ حضرات ممکن ہے یہ سمجھ رہے ہوں یا یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسے زندگی کو امام کی تقسیم کر دیا، کہ امامت سے پہلے، امام کے بعد، امامت کے بعد۔ تو جناب عالی یہ تو صحیح ہے کہ امام بنتا نہیں ہے، امام پیدا ہوتا ہے، مگر ایک وقت میں ایک امام رہے گا۔ جب تک وہ امام باقی ہے یہ امامت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ مولا کائنات اپنے وقت کے امام تھے، سن 40 ہجری تک امامت امیر المومنین کی رہی۔ سن 40 ہجری میں جب علی کی شہادت واقع ہوئی
تو اب یہ امامت کا سلسلہ آگے بڑھا اور منصب امامت امام حسن پر پہنچا۔ سن 40 ہجری سے لے کر سن 50 ہجری تک امام حسن ظاہری امام ہوئے۔ سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوتی ہے، سلسلہ امامت آگے بڑھا، منصب امامت آگے بڑھا، اور سن 50 ہجری میں امام حسین امام ہوئے، ظاہری امام۔ اور سن 50 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک امام حسین امام ہوئے، بلکہ 61 ہجری کے ابتدا تک۔ عاشور کے دن جب امام کی شہادت واقع ہوئی تب پھر چوتھے امام کی امامت شروع ہوئی، اور اس طریقے سے پھر پانچویں امام، چھٹے امام، یہاں تک کہ سن 254 ہجری میں 10ویں امام کی شہادت ہوئی۔ تب 254 ہجری میں 11ویں امام، ہمارے امام جن کے لیے ہم آج موجود ہیں، جن کی ولادت کی شب ہے، 11ویں امام کی امامت کا آغاز ہوا سن 260 ہجری تک۔ 260 ہجری میں جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی تب ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اب سمجھ گئے آپ؟ یہ صحیح ہے کہ ایک وقت میں کئی نبی گزرے ہیں، ایک وقت میں کئی رسول گزرے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ ایک وقت میں 1000 سے بھی زیادہ نبی رہے دنیا میں، 1000 سے بھی زیادہ، چونکہ کچھ نبی ایسے تھے جو صرف اپنے لیے نبی تھے، کچھ نبی ایسے تھے جو اپنے فقط فیملی کے لیے نبی تھے، کچھ اپنے خاندان کے لیے تھے، اپنے محلے کے لیے تھے، اپنے گاؤں کے لیے تھے، اپنے شہر کے لیے تھے۔ یہ تو ہمارے نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا پوری کائنات کے لیے۔ تو ایک وقت میں 1000 نبی بھی رہے ہیں، مگر امام ایک وقت میں ایک ہی ہوگا۔ اور پروردگار یہی بتانا چاہتا ہے، اور سمجھ لو کہ اللہ کی نظر میں جتنی اہمیت ہزاروں نبیوں کی ہے، اس سے زیادہ ایک نبی کی نہیں، ایک امام کی ہے۔ ایک پلڑے میں ہزاروں نبی، دوسری طرف ایک امام کی مدت امامت۔ اور فرمایا آپ، مگر اگر امام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عام انسان کے طریقے سے ہیں۔ اگر منصب امامت پر فائز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عام انسان کے طریقے سے ہم جیسے گناہ گاروں کی طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ امام جیسے میں نے کہا امام پیدا ہوتا ہے، بس ابھی وقت نہیں آیا ظاہری امامت کا، وہ اعلان بعد میں ہوگا، مگر جو امام پیدا ہے وہ امام ہے۔ اور یہ آپ نے بہت سارے واقعات ہر امام کے زمانے میں پڑھے ہوں گے اور سنے ہوں گے، مگر مجھے کسی امام کی طرف نہیں جانا ہے۔ جب 10ویں امام کو متوکل نے مدینے سے سامرہ بلایا، تب 11ویں امام اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ مدینے سے سامرہ آئے، اور اس وقت امام کی عمر صرف 4 سال کی ہے، صرف 4 سال۔ مگر 4 سال کا یہ بچہ جو مستقبل میں امام ہونے والا ہے، اس بچے کے علم کو سمجھیے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک راستے سے جناب بہلول دانا گزرے۔ تعارف کی ضرورت نہیں ہے بہلول دانا کون ہے، عارف باللہ، عارف رسول، عارف امام۔ بہلول نے دیکھا کہ راستے میں ایک 4 سال کا بچہ، سامرہ ہی کی بات ہے، کھڑا ہوا رو رہا ہے، آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں، جبکہ مقابل میں کافی بچے ہیں جو کھیل کود میں مصروف ہے، کھیل رہے ہیں۔ ظاہراً بچے کو روتے ہوئے دیکھے گا انسان تو کیا سمجھے گا؟ بچے کو روتے ہوئے دیکھا اور بہلول قریب گئے، اور جانے کے بعد بچے سے کہا، میں بچہ ہی لفظ استعمال کر رہا ہوں ابھی، کہ شاید بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ بچے کو کوئی کھلا نہیں رہا اپنے ساتھ، شاید یہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ بچے کے پاس کوئی کھیلنے کے لیے کھلونا نہیں ہے۔
بہلول گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کھلونا نہیں ہے، تو میں ابھی جاتا ہوں اور آپ کے لیے کھلونے لے کر آتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کھلونے نہیں ہیں۔ فرمایا تو پھر کس لیے رو رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم اصلاً کھیل کود کے لیے خلق ہی نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں عبادت اور علم کے لیے خلق کیا ہے۔ اب بہلول کی آنکھیں کھلی، سمجھ کیا رہے تھے، ہو کیا رہا ہے، 4 سال کا یہ بچہ ہے۔ فرمایا کس لیے خلق ہوئے ہیں؟ کہا ہمیں اللہ نے علم کے لیے خلق کیا اور ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ کیا آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ اور اب جناب امام علیہ السلام نے اب قرآن مجید کی آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں کھیل کود کے لیے خلق کیا، اب عبث خلق کر دیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹ کر واپس نہیں آؤ گے؟ بہلول کی آنکھیں کھل گئی، لیکن اب بھی بچے کو سیریس میں نہ لیا اور کہنے لگا جناب کہاں پڑے ہوئے ہیں آپ، یہ عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اور جناب امام علیہ السلام نے اب کہا، احمق سنو، یہی لفظ ملتا ہے تاریخ میں، روایت۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سنو، میں نے دیکھیں کتنی زبردست مثال امام علیہ السلام نے دی ہے، اور واقعی اس طریقے کی مثالیں صرف اماموں ہی کی زبان سے سرزد ہو سکتی ہیں، معصومین ہی کی زبان سے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی ماں کو چولہا جلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں رو رہے ہیں امام؟ بتا رہے ہیں میں نے اپنی ماں کو چولہا جلاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میری ماں بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے، اور جب چھوٹی لکڑیاں جل جاتی ہیں پھر بڑی لکڑیوں میں آگ لگتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ پروردگار عالم جب جہنم میں بڑے بڑے لوگوں کو جلائے تو اس ایندھن کو جلانے کے لیے ہم بچوں کو استعمال کریں، تاکہ پہلے ہمیں جلائے تاکہ وہ پھر یہ جلنے کے بعد بڑے لوگ جلیں، جیسے میری ماں کرتی ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ لفظوں پر غور کیا، امام کی مثال پر غور کیا؟ کہاں جنت و جہنم، کہاں جہنم کا تصور، اور کہاں امام علیہ السلام کی شخصیت، مگر اس کے باوجود امام نے جو مثال دی ہے اور اپنے لیے مثال دی، اور یہ طریقہ ہر ایک امام کا رہا ہے۔ کسی بھی امام کی زندگی میں دیکھیے جب بھی امام تبلیغ کرتے تھے تو کسی مخاطب کو خطاب کر کے نہیں کہتے تھے کہ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، یا آپ سب کے لیے ہے، یا فلاں کے لیے، یا نہیں، ائمہ معصومین ہمیشہ اپنے لیے کہتے تھے تاکہ سامنے والے پر اثر بھی ہو جائے اور سامنے والے کی توہین بھی نہ ہو، اور تبلیغ کا اثر بھی ہو جائے، اس جملے کا، اس حدیث کا اثر بھی ہو جائے۔ امام نے کبھی نہیں کہا کہ تم یہ کرو، تم یہ کرتے ہو، یا ایسے کرنا چاہیے تم نے جبکہ یہ کیا ہے، نہیں، اپنے لیے کیا کرتے تھے۔ اور کسی بھی امام کی زندگی میں دیکھیے، اسی وجہ سے کچھ غیر معرفت رکھنے وجہ، اماموں کی اصل معرفت نہیں، ایسے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا نعوذ باللہ امام ان کے پاس عصمت نہیں تھی، نعوذ باللہ وہ گناہ کیا کرتے تھے، اسی لیے تو وہ اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے تھے، گناہوں کے لیے روتے تھے۔ مثلا امیر المومنین کے دعا میں آپ دیکھیے، دعا کے میلہ آپ پڑھتے ہیں، دعا میں کیا فرمایا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہ یہ جملے کیا، مولا فرمائے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ لوگ سمجھتے ہیں مولا نہیں، یہ درس ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے بتانا چاہتے تھے امام، ورنہ مثلا مولا کائنات کے نے دیکھا، نہج البلاغہ میں جملہ مولا کا ملے گا آپ کو، مولا نے فرمایا آہ قلت الزاد وحشت الطریق وطول السفر، میرے پاس میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بہت کم ہے، راستہ بڑا خطرناک ہے، بڑا طویل سفر ہے۔ کس کے لیے مولا کائنات فرما رہے ہیں؟ اپنے لیے۔ مولا کے پاس اگر نیکیاں نہیں تو جناب کس کے پاس نیکیاں ہیں؟ مولا خود مشکل کشائے دو جہاں ہیں،
اگر ہم کہیں مولا اپنے لیے کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا بچانے والا کون ہوگا؟ مولا یہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ایک تبلیغ کا طریقہ ہے معصومین کا کہ مولا دوسروں کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، اور اب اس کا تاکہ اثر ہو جائے سب کو۔ یہ ہے امام علیہ السلام کی زندگی کا پہلا۔ مگر جب 4 سال کے بچے کا یہ عالم ہے تو اب یہ سمجھے جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو کس منزل پر ہوگا، جب یہ بچہ ظاہری امامت پر ہوگا تب اس کا کیا کمال ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں پھر روایت کا سہارا لے رہا ہوں۔ چند حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کے چاہنے والے واقعاً شیعہ ہیں، امام علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور فضائل بیان کرتے کرتے انہی درمیان میں ایک شخص وہ ہے جو ناسبی ہے۔ ناسبی کسے کہتے ہیں؟ جو امام علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، نجس، کافر۔ امام علیہ السلام کے فضائل سنتے سنتے اس کے بدہضمی شروع ہو گئی، اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا، یہاں تک کہ اس نے اعتراض کر دیا کہ تم اپنے امام کے اتنے فضائل بیان کرتے ہو، اتنی تعریفیں کرتے ہو۔ جو مومنین بیٹھے ہوئے تھے شیعہ، انہوں نے سمجھایا مگر اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ جب انہوں نے ایک طریقہ بتایا، اور طریقہ یہ بتایا کہ ایک کام کریں، سب امام علیہ السلام کے پاس خط لکھتے ہیں، جو بھی تمہارے مسائل ہیں تم اپنے مسائل لکھو ہمارے امام کے پاس، اور دیکھو امام علیہ السلام خط کا جواب دیتے ہیں اور تمہارے مسائل حل کرتے ہیں یا نہیں حل کرتے۔ یہ بات اس کے دماغ میں آ گئی کہ بات صحیح ہے، مشورہ اچھا ہے، اور اب سب نے امام علیہ السلام کے پاس خط لکھے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اب جو خط لکھے ہیں تو باقی سب نے تو قلم سے لکھے، روشنائی سے لکھے، مگر اس ناسبی نے جو امام علیہ السلام کے پاس خط لکھا اس میں نہ اپنا نام لکھا، اور جو خط لکھا وہ بغیر قلم، بغیر روشنائی، بغیر سیاہی کے صرف انگلی سے لکھ دیا۔ اگر تمہارے امام واقعاً ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو جو میں نے لکھا ہے تمہارے امام پڑھ لیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بغیر سیاہی کے، بغیر روشنائی کے، صرف انگلی سے لکھ دیا خط۔ اتنی فضائل بیان کر رہے ہوں، امام ایسے ہیں تو میری تحریر پڑھ لیں گے۔ بھیج دیے سارے خط، جواب آنا تھا امام علیہ السلام کے پاس سے، امام کا جواب آیا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ تمام خطوط کے جوابات کے ساتھ ساتھ اس ناسبی کا بھی جواب آیا۔ اور اب جو امام علیہ السلام نے خط کا جواب دیا تو خط کے جواب میں اس کا بھی نام لکھا، اس کے باپ کا بھی نام لکھا۔ جس نے نہ اپنا نام لکھا تھا نہ اپنے باپ کا، امام علیہ السلام نے اس کا بھی نام لکھا، اس کے باپ کا بھی نام لکھا، اور جو اس نے مسائل، جو سوالات پوچھے تھے، امام نے ان تمام خطوط کے خط کے سوالات کے اور مسائل کے جواب دیے۔ میں تو صرف اتنا ہی جانتا ہوں میرے عزیزوں، چونکہ معرفت نہیں تھی لہذا اس نے معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ اس خط کو قرار دیا۔ اگر معرفت ہوتی تو سمجھتا کہ یہ ہستیاں تو وہ ہیں جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ خط کے ذریعے معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور نتیجہ وہی ہوا۔ خط کے جواب پڑھنے کے بعد جو امام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد ہوا کرتا ہے، اب تک وہ صرف 2 کلموں تک پہنچا ہوا تھا، اور اب 30 کلمے تک رسائی ہو گئی۔ اور لوگوں نے یہی پوچھا، اکثر پوچھا کرتے تھے، تب وہ خود اپنی زبان سے اس واقعے کو بیان کیا کرتا تھا۔ اتنا بڑا پکا مومن ہو گیا، پکا شیعہ ہو گیا، جب تک صرف 2 کلمے تک تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر اب قائل ہو گیا علی، صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ یہ تو آپ نے بات سنی ہوگی کہ جناب وہ لفافہ دیکھ کر خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں، شعراء کی زبان میں لفافہ دیکھ کر ہی مضمون بھاپ لیتے ہیں۔ خط کا مضمون کیا ہے؟ لفافہ دیکھ کر
مگر ہمارے اماموں کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں خط کا لفافہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل کے راز سے واقف ہو جاتے ہیں، دلوں کے راز سے۔ اور ایسے واقعات آپ کو ہر امام کے زمانے میں ملیں گے، جو راز دل میں چھپا ہوا ہو، وہ راز بھی اماموں سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ ایک شخص امام علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ جا رہا ہے، اور امام علیہ السلام سے اس نے فوراً سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، میرے پاس 1 درہم نہیں ہے، بالکل تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہوں، یا ابن رسول اللہ کچھ دے دیجئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مانگتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے؟ تمہارے پاس تو ہیں۔ کہنا واللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قسم کھانے لگا۔ امام نے کہا جھوٹی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیوں جھوٹی قسم کھا رہا ہے جبکہ تیرے پاس ہے؟ مگر میں تجھے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تجھے دینا نہیں چاہتا، میں جانتا ہوں تو نے فلاں مقام پر 200 دینار چھپا کر زمین میں گاڑ رکھے ہیں، 200 دینار تو نے فلاں مقام پر زمین میں دفنا رکھے ہیں، وہ کیا تیرے نہیں ہیں؟ امام نے کہا میں نے تیری توہین نہیں کرنا چاہی، میرا مقصد یہ ہے کہ تو جھوٹے قسم کھا رہا ہے، اس لیے میں نے تجھے متوجہ کیا۔ امام نے غلام سے پوچھا تمہارے پاس کچھ پڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا 100 دینار ہے۔ امام نے کہا دے دو۔ دینار کا مطلب سمجھتے ہیں نا، سونے کی اشرفی، آسان لفظوں میں سمجھیے۔ درہم ہوتا ہے چاندی کا، دینار ہوتا ہے سونے کا، اسی لیے درہم و دینار میں آج بھی فرق ہے، آج بھی کچھ ممالک میں دینار چلتے ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہے۔ تو سونے کی اشرفی، امام نے کہا کہ دے دو اس کو، 100 دے دیے۔ وہ لے کے چلنے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سنو، جو تم نے 200 دینار چھپا کر زمین میں دفن کر رکھے ہیں، جب تمہیں حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی تو اس سے محروم رہو گے، محروم رہو گے اس سے۔ چلا گیا اور اپنے 100 دینار جو امام علیہ السلام نے دیے تھے ان کو خرچ کر دیا، اور خرچ کرنے کے بعد اب پھر وہی حالت ہو گئی، پھر یاد آیا چلو چلتے ہیں، 200 دینار تو اپنے ہیں۔ جب وہاں پہنچا تو جیسے امام نے کہا تھا وہاں 1 دینار نہ ملا۔ توجہ کیجئے گا، 1 دینار نہ ملا۔ اب امام علیہ السلام کی بات یاد آئی۔ روایت میں ملتا ہے کہ اس کے بیٹے کو پتہ چل گیا تھا اور بیٹے نے اس میں سے نکال لی اور خرچ کر ڈالے۔ تب اس کو جب نہ ملا زمین میں سے 200 دینار میں سے 1 دینار بھی نہ ملا، تب امام علیہ السلام کی بات یاد آئی۔ امام نے فرمایا تھا جب تجھے ضرورت ہوگی تو ان دینار سے محروم رہے گا۔ میرے عزیزو، اب میں نے کہا نا یہ بات میں نے آپ کو کیوں سنائی کہ ہمارے امام وہ ہیں جو دلوں کے راز سے واقف ہوتے ہیں۔ میرے پہلے امام نے کہا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، چاہے آسمان کے اوپر کا پوچھ لو، چاہے زمین کے نیچے کا پوچھ لو۔ امام نے دعویٰ کیا تھا مگر اس کا موقع ہی نہ ملا، مگر 11ویں امام نے زمین کے نیچے کے دفیرے کے بارے میں بتا دیا جو دعویٰ میرے دادا نے کیا تھا، دلیل میں دے رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو وہ دلوں کے راز کو جانتے ہیں، دلوں کے راز سے واقف ہیں۔ ابو ہاشم جعفری امام علیہ السلام کے بالکل خاص شاگردوں میں ہیں، نام ہے ابو ہاشم جعفری۔ اکثر امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، امام علیہ السلام کی خدمت میں جانے والے تھے۔ دماغ میں آیا کہ آج امام علیہ السلام سے کہوں گا کہ مولا کوئی اچھا سا پتھر مجھے دے دیجئے تاکہ میں انگوٹھی بنوا لوں، نگینا سٹون۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، آج بھی کچھ حضرات ہیں جو تبرک کے طور پر مثلا کوئی پتھر کوئی سٹون دیتے، اس کے کئی فائدے بھی ہیں۔ مثلا یہ کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اصلی بھی ہے نقلی بھی ہے مارکیٹ میں، تو امام علیہ السلام دیں گے تو یقیناً اصلی دیں گے۔ دوسرے یہ کہ خود امام کے ہاتھوں سے اگر مل کر آ رہا ہے مل کر تو یقیناً اس کی قیمت بڑھ گئی، تبرک ہے، یہ متبرک ہو گیا۔ اب حضرات میں سے کچھ حضرات ایسے ہوں گے جو آغا بشیر نجفی کے پاس گئے ہوں۔ آغا بشیر نجفی نجف اشرف میں جو مومنین ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اکثر وہ ان کو پتھر ہی دیتے ہیں ہدیے کے طور پر، در نجف دیتے ہیں
ظاہراً در نجف چاہے ہو سکتا ہے انڈیا کے اعتبار سے 5-10 روپے کی قیمت کا ہو، مگر چونکہ ایک مجتہد کے ہاتھ سے ہم تک پہنچ رہا ہے تو یقیناً اس کی قیمت بڑھ گئی۔ ابو ہاشم جعفری نے امام علیہ السلام سے یہ سوچ کر گھر سے نکلے کہ آج امام علیہ السلام سے کہوں گا کہ مولا کوئی پتھر مجھے دے دی تاکہ میں مشتری بنوا سکوں۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو بہت سے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ اپنے اپنے مسائل دریافت کر رہے تھے، بہت سے۔ امام ہر ایک کے سوال کا جواب دے رہے تھے، جو کسی کا مطالبہ تھا، کوئی مسئلہ تھا، امام اس کو بیان کر رہے تھے۔ ابو ہاشم جعفری ان باتوں میں اتنے مگن ہوئے کہ جو سوچ کر آئے تھے وہ بھول گئے، اور اپنا سوال کہ میں امام سے انگوٹھی کے لیے کہوں گا نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد جب چلنے لگے، امام علیہ السلام سے فرمایا مولا خدا حافظ، گئے قریب میں ہاتھوں کا بوسہ دیا، پیشانی کا بوسہ دیا، مصافحہ کیا۔ جب چلنے لگے امام علیہ السلام نے فرمایا ابو ہاشم ٹھہرو، توجہ چاہتا ہوں، ابو ہاشم ٹھہرو۔ ابو ہاشم رک گئے۔ مولا نے تکیے کے نیچے سے انگوٹھی اٹھائی اور فرمایا تم صرف نگینا چاہتے تھے، ہم نے تمہارے لیے پوری انگوٹھی کا انتظام کر دیا ہے، اللہ تمہارے لیے اس انگوٹھی کو مبارک قرار دے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اسے کہتے ہیں دل کے راز کو جاننے والے، جو ہم دلوں میں چھپائے ہوئے، جو ہم کسی کو بیان بھی نہیں کرنا چاہتے، اور ہم سمجھتے ہیں لوگوں کی نظر میں اچھا بنے ہوئے ہیں، مگر ہمارے امام اس سے بھی واقف ہیں۔ قرآن مجید نے اسی لیے تو کہا ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ میرے حبیب کہہ دیجئے جو عمل کرنا چاہے کریں، مگر یہ سوچ کر کریں کہ تمہارے ہر ایک عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، امام وقت بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے ہر ایک راز سے واقف ہیں، ہمارے اعمال ہمارے امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اب آخری بات ہے اور میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں، اور اسی لیے جو میں نے واقعات آپ کے بیان کیے، اسی لیے بیان کیے کہ امام علیہ السلام کی زندگی چاہے پہلے کی ہو یا بعد کی، منصب امامت پر فائز ہونے سے پہلے یا منصب امامت پر فائز ہونے کے بعد، دونوں صورتوں میں زندگی آپ دیکھیے، اور ہمیشہ یہ 28 سال کی مختصر سی عمر ہے، مگر واقعات دیکھیں آپ ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں۔ اور بادشاہ وقت ہیں جو مستقل اس کوشش میں لگے رہتے تھے، سارے بادشاہ، کہ امام علیہ السلام کے فضائل سامنے نہ آنے پائیں۔ بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، اور کوشش یہ رہا کرتی تھی کوئی موقع ملے تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے، اس لیے تو صرف 28 سال کی عمر ہے، اور ان کی تو 28 ہو بھی گئی۔ 99 امام کی دیکھیں صرف 25 سال کی عمر ہے، 10ویں امام کی 40 سال کی عمر ہے، 11ویں امام کی 28 سال، اور یہ وہ امام ہیں جو بنی عباس کے دور میں زندگی گزار کر گئے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بنی امیہ برے تھے، بنی عباس اچھے تھے، بنی عباس اچھے نہیں تھے، یہ غلط فہمی اگر کسی کے دماغ میں ہے تو وہ دماغ سے نکال دے۔ بنی امیہ نے ظلم سامنے کھل کر کیا ہے، بنی عباس نے تو پورے ائمہ کی زندگی قید خانوں میں گزروا دی۔ بنی امیہ سے بھی زیادہ بدتر بنی عباس تھے۔ ایک بہترین بادشاہ وقت نے بہترین ایک گھوڑا خریدا اپنے لیے، نسلی گھوڑا، دیکھنے میں بھی ایک جاذب نظر، اور ویسے بھی نسل کے اعتبار سے بھی، اور کہا جاتا ہے کہ سواری کے اعتبار سے بھی۔ مگر اب مشکل یہ ہو گئی کہ یہ قیمتی گھوڑے کو جب لایا گیا اور جو بھی اس پر سوار ہونا چاہتا تھا وہ سوار نہیں ہو پاتا تھا، اپنے اوپر یہ سواری نہیں ہونے دے رہا ہے۔ کئی لوگوں کو کچل کر مار دیا، اپنے پیروں سے کچل دیا، بادشاہ پریشان۔ اچھا ایک بات اور سن لیجئے، اور 5 منٹ کے اندر میں بات ختم کر رہا ہوں، اور میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں اکثر بہت سے علماء بھی ہیں ان میں شامل، جب اماموں کا تذکرہ کرتے ہیں، خاص طور سے انڈیا میں ابھی کم ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ہے،
کہ ذاکرین علماء جب ہمارے اماموں کے نام لیتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو بجائے لفظ امام کہنے کے وہ مثلاً کہیں گے 5واں بادشاہ، ہمارے 8ویں شہنشاہ۔ کیا ہے یہ شہنشاہ، یہ بادشاہ، یہ کیا ہے؟ اماموں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے مثلاً آج محفل ہو رہی ہوگی مثلاً پاکستان میں، تو جب پنجابی لوگ جو پڑھیں گے تو کہیں گے ہمارے 11ویں بادشاہ نے، امام کے لیے 11ویں شہنشاہ نے کہا۔ وہاں کے شعراء بھی ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، ذاکرین بھی ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ لفظ شہنشاہ، یہ لفظ بادشاہ، یہ وہی لوگ اماموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جن کو خود لفظ امام کی معرفت نہیں ہوگی۔ وہ جانتے ہی نہیں لفظ امام کا مطلب کیا ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ لفظ حجت کا مطلب کیا ہے۔ یہ شہنشاہ، یہ بادشاہ اماموں کے لیے بالکل حقیقی لفظ ہیں، یہ دنیاوی لفظ ہیں، یہ معصومین کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ شہنشاہ اور بادشاہ، شہنشاہ ہو یا بادشاہ ہو، یہ تو ظلم کے ذریعے سے بھی انسان بادشاہ بن سکتا ہے۔ یہ دنیاوی لوگوں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، یہ اماموں کے لیے نہیں۔ اللہ نے ان کو حجت خدا بنایا ہے، اور حجت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جو کائنات کی ہر ایک مخلوق کو اللہ نے ان کے اختیار میں دے دیا، اور اسی کا نام ہے ولایت تکوینی۔ اور ولایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ صرف لوگوں کے دلوں پر نہیں بلکہ کائنات کی ہر ایک مخلوق کے اوپر امام علیہ السلام حجت ہے، اور کائنات کی ہر ایک مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی اطاعت کرے۔ یہ شہنشاہ بادشاہ نہیں۔ اب یہ بات آ گئی تو میں بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ سواری لے لی گئی، گھوڑا بہترین نسلی لیا بادشاہ نے، بادشاہ وقت نے، مگر سواری نہیں ہونے دے رہا۔ ایک اس کے دوست نے مشورہ دیا کہ جناب ایک کام کریں، امام علیہ السلام کو بلا لیجئے، امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلا لیجئے، آپ کیا ساری ٹینشن آپ کی دور، ان سے کہیے کہ سوار اس پہ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو، گھوڑا ہی تو سوار ہونے ہی نہیں دے رہا ہے۔ تو دو ہی صورت ہے، جو آپ کی ٹینشن ہے کہ ان کو مارے کیسے، یہ گھوڑا ہی مار دے گا، کئی کو مار چکا ہے، ٹینشن آپ کی دور ہو گئی۔ اور اگر وہ اس پر قابو پا لیتے ہیں تو پھر تیرے تو کسی کام کا ہے ہی نہیں، ان سے کہہ دینا کہ لے جاؤ۔ اس نے کہا یار مشورہ اچھے دے رہے ہو۔ اب امام علیہ السلام کو بلا لیا، اور امام علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دیکھیں یہ گھوڑا میں نے خریدا، گھوڑا دیکھیے آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نسلی گھوڑا ہے، اور واقعاً قیمتی گھوڑا ہے، اور واقعاً دیکھنے لائق گھوڑا، جاذب نظر ہے۔ کہا امام علیہ السلام سے کہ آپ اس کے سواری کرنا چاہیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، کہا بسم اللہ۔ سارے ارکان دولت بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے اپنے اپنے دل و دماغ میں نہ جانے کیا کیا فطور چلا رکھا ہے۔ آپ امام کو پٹکے گا، اب امام کو کچلے گا جیسے سب کے ساتھ کر چکا تھا۔ اب یہ گھوڑا یہ کرے گا اور یہ کرے گا، سب اپنے اپنے ذہن میں شیطانی وسوسے اپنے دماغ میں بھرے ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام جو اس گھوڑے کے قریب گئے، جانے کے بعد جیسے امام علیہ السلام نے اس گھوڑے کی پشت پر ہاتھ رکھا، روایت کہتی ہے پورا گھوڑا ایسے پسینے میں تر ہو گیا کہ پسینے کے قطرے اس گھوڑے کے جسم سے اوپر سے ٹپک رہے تھے۔ سمجھیے ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں، سمجھیے حجت خدا امام کسے کہتے ہیں۔ آج کے بعد نہ کوئی لفظ استعمال کرے اماموں کے لیے شہنشاہ اور بادشاہ۔ امام علیہ السلام نے ہاتھ رکھا تو پورے پسینے میں، یعنی اتنا زیادہ اثر ہوا اس گھوڑے کے اوپر کہ گھوڑا پورا پسینے میں بھیگ گیا، اور پسینے کے قطرے امام علیہ السلام جب امام کے قدموں میں گرے، یعنی گھوڑے کے جسم کے اوپر سے ٹپک گئے۔ امام نے اچھی طریقے سے اس گھوڑے کے اوپر ہاتھ پھیرا، اور امام علیہ السلام اس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، چند قدم آگے بڑھے، چند قدم پیچھے ہٹے، تھوڑا سا گھمایا پھرایا، سب دیکھ رہے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام اتر گئے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد اب بادشاہ نے کہا کیسی رہی سواری؟ امام نے فرمایا بہترین،
کیسا لگا گھوڑا؟ امام نے کہا بہترین. کہا لے جائیے اپنے ساتھ، میرے کسی کام کا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور امام علیہ السلام نے میرے عزیزو یہی بتا دیا کہ بادشاہ میں اور امام میں یہی فرق ہے. بادشاہ لوگوں کے اوپر ظلم و جور کر کے حکومت تو کر سکتا ہے، مگر نہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر سکتا ہے، نہ جانوروں کے اوپر حکومت کر سکتا ہے. یہ ہم ہی ہے کہ ہماری امامت لوگوں کے دلوں پر بھی ہے اور ہماری امامت حتیٰ کہ جانوروں کے اوپر بھی قائم ہے. ایک بار اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. اور یعنی الفاظ کے ساتھ بحث کو مکمل کرتے ہیں سال آئندہ تک، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے. ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں دامن اہل بیت ہو. یا اللہ جو مومنین بھی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، تمام مومنین کی حاجتوں کو پورا فرما، تمام جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ امام علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند تر فرما، جوار معصومین میں انہیں جگہ عنایت فرما. یا اللہ میرے معبود، میرے پروردگار، دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں، مولا کے اس جشن میں شریک ہیں، یا اللہ جس طریقے سے وہ آج دنیا میں خوش ہیں، روز محشر روز آخرت بھی ان کو اسی طریقے سے خوش و خرم رکھنا. یا اللہ شفاعت امام ہمیں نصیب فرمانا. یا اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل سے مبارکباد.